السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی۔ آج کل عوام میں جہاں بہت سارے رسوم و رواج کا سلسلہ چل پڑا ہے، وہیں ایک یہ رسم بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ جو حضرات حج کے مبارک سفر پر جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری سمجھا جانے لگا ہے کہ حج پر نکلنے سے پہلے اور حج سے لوٹنے کے بعد لوگوں کو اور رشتہ داروں کو دعوت کرے۔ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا اسلام میں اس کا کہیں ثبوت ملتا ہے؟ تو آئیے ہم دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے فتویٰ پوچھا ہے، سوال: حاجی کے حج پر جانے سے پہلے جو دعوت کا رواج عام ہو گیا ہے، جس میں بہت سارے مقدار میں خرچہ کیا جاتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کا از روئے شرع کیا حکم ہے؟ مفتیان دارالعلوم دیوبند کے تصدیق سے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ حج سے پہلے اور بعد میں دعوتوں کا اہتمام قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ حاجی صاحب کا اس موقع پر لوگوں کی دعوت کرنا یا تحفہ تحائف کا سلسلہ کرنا اور اپنے مقام سے بسوں اور گاڑیوں کے ذریعے بارات کی شکل میں حاجی کو ایئرپورٹ تک پہنچانا اور نعرہ لگانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں کسی طرح جواز کے دائرے میں نہیں آتیں۔ یہ صرف بیجا اسراف اور ریاکاری ہے۔ حج کا ولیمہ سنت سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ آج کل عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حج میں جانے والا اگر دعوت نہ کرے یا لوگ اس کی دعوت نہ کریں تو جانبین برا مانتے ہیں، اور دعوتوں کو اس قدر ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ نہ کرنے پر شکایتیں ہوتی ہیں، طعنے سنائے جاتے ہیں، اور ان دعوتوں میں فضول خرچی ہوتی ہے، دھوم دھام ہو جاتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، غیر محرم مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ نیز حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے جو فخر کے لیے کھانا کھلائے۔ لہٰذا ایسی دعوت سے اعتراض کرنا چاہیے اور دعوت میں شرکت کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔